لبیک اللہم لبیک. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 بلیسڈ ڈیز کی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ وہ دن آن پہنچا کہ جب حج کے قافلے منی کی جانب روانہ ہے. وہ خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے جو ہر مسلمان کی زندگی کی خواہش ہے، وہ دعائیں، وہ جذبے اپنے اللہ کے آگے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کے لیے ہر مومن کا، ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے. گو کہ حاجی حج کرنے جا چکے اور آج سے مناسک حج کا آغاز بھی ہوا جاتا ہے، لیکن ہر مسلمان کا دل انہی مقامات کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب بھی آج وہیں پر ہیں، اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ منی اور پھر عرفات کے میدان اور پھر مزدلفہ اور پھر منی اور پھر حرم کی جانب رواں دواں رہیں گے. الحمدللہ 10 بلیسڈ ڈیز ٹرانسمیشن جو کہ مسلسل جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے دن پہ بھی ہمیں اللہ رب العزت نے موقع دیا کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کو آپ پیغام ٹی وی پر لائیو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے پیغام کی سوشل میڈیا نیٹ ورک یعنی یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سے بھی آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ سکتے ہیں. آپ جہاں پر بھی ہیں، چاہے آپ حرم میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں یا دنیا کے کسی حصے میں بھی، الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کو، سلسلے کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا حصہ بھی بنا جا سکتا ہے. آپ ڈائریکٹ پروگرام میں کوسچنز کے لیے کال بھی کر سکتے ہیں. آج کے دن پر بھی ہم خصوصی طور پر حج کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور بہت سے مہمان ہمیں جوائن کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فرائیڈے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ خصوصی گفتگو کرتی ہیں اور وقت دیتی ہیں اس حوالے سے، تو انشاءاللہ کچھ بریکس کے بعد وہ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گی اور وہ حرم سے ہمیں انشاءاللہ لائیو جوائن کریں گی. تو الحمدللہ آپ پیغام ٹی وی کے نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، کال کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. میں دوبارہ ایک دفعہ نمبرز بتاتی چلوں، 1117000000. اس پر آپ کال کر کے اپنے کوشچنز پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ آج کے دن پہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے. تو میں پہلے ان کا تعارف کرواتی چلوں. آپا رضیہ مدنی صاحبہ تمام لوگ نام سے واقف ہیں، شکر الحمدللہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. آپا میں آپ کو خصوصی طور پہ خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ انشاءاللہ حافظہ ریشہ ایمان صاحبہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ آپ تلاوت کریں گی اور انشاءاللہ ہم اس سے محظوظ بھی ہوں گے، اور اسی طرح سے حمیرہ ثاقب صاحبہ انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپا رضیہ مدنی صاحبہ کا تعارف کروانا چاہتی ہوں. الحمدللہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کی جنرل سیکرٹری اور چیئر پرسن انسٹیٹیوٹ آف اسلامک انسٹیٹیوٹ لاہور. الحمدللہ آپا رضیہ مدنی عالمہ، فاضلہ، مصنفہ، خواتین کے شرعی مسائل کی ماہر اور بہت ہی باصلاحیت خاتون اور باہمت خاتون ہیں، جنہوں نے شرعی مسائل، تعلیم اور بچوں کی تربیت کے شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں اور مسلسل دے رہی ہیں. کئی نامور خواتین آپ کی شاگرداں ہیں. آپ ہی نے اپنی تمام اولاد کو حافظ، عالم اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنانے میں اہم کردار ادا کیا. ایک متاثر کن شخصیت ہیں جو اپنے علم اور تجربے سے دوسروں کی رہنمائی کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپا رضیہ مدنی. بہت شکریہ. علم والوں کا وقت دینا ہمیشہ بہت خوش آئند ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آج کے دن پر بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سب سے پہلے بیٹا حافظہ ریشہ ایمان، میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ کچھ آیات حج کے حوالے سے تلاوت کریں، اور انشاءاللہ آپا سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پھر ان کی تفسیر پہ روشنی ڈالیں. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور فراست میں برکت دے. بہت شکریہ. اپا ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ان آیات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جب حکم دیا کہ بیت اللہ تعمیر کریں ان کا ذکر کیا، اور ان آیات میں کچھ حج کا طریقہ، کچھ مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں، کچھ قربانی کے معاملات. ان آیات میں بڑے جامع طریقے کے ساتھ حج کے معاملات، قربانی کے معاملات، مومنین کی صفات، خاص طور پہ مخبتین کی جو صفات بتائی گئی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پورے دین کا خلاصہ تو یہیں آ گیا ہے. ویسے تو قرآن مجید کی ساری آیات ہی بہت جامع ہیں، لیکن یہ آیات ہمارے آج کے حوالے سے بہت سے پہلو لیے ہوئے ہیں. تو ان سے ہم اپنی عام زندگی کے لیے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ کی جب جو مخبتین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے ان کے دل ڈر جائیں. والصابرین علی ما اصابہم، جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں کاروبار زندگی میں، اس میں وہ اپنے دین پہ ڈٹے رہیں
اور اپنے دین پر خوش دلی سے قائم رہیں. والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو بھی انہیں اللہ نے عطا فرمایا، اپنی مال، اولاد، رزق، اپنی صلاحیتیں، ان میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ ان آیات میں سے آپ ان آیات ہی کو میں سے اپنے لیے پیغام چن لیجیے. اللہ کی آیات سنیں، آپ کا دل ڈر جائے. کاروبار زندگی میں مشکلات پیش آئیں، مشکلات آپ کو ہلا ڈالیں، لیکن دین پر استقامت اختیار کرنی ہے، صبر کرنا ہے. اور پھر اقامت صلاۃ تو دین کا بنیادی فریضہ ہے ہی ہے، جس کے بغیر دین ہے ہی نہیں. اور پھر جو اللہ نے دیا ہے، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں، زندگی عطا کی ہے، وقت عطا کیا ہے، ان سب میں سے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے اپنی آخرت کے لیے. انشاءاللہ میرا تو خیال ہے ہمارے لیے پوری رہنمائی انہی میں موجود ہے. میرے میں موجود ہے. جزاک اللہ خیر. آپا، آپ کے آنے سے بہت سارے الحمدللہ ایسی سوالات ہیں جس کی بڑی تشنگی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا. میں خصوصی طور پہ ایک سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ صحابیات کے کردار کے اوپر ضرور زور ڈالیں، کیونکہ ہم سب خواتین ہیں اور الحمدللہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام سے منسلک بھی ہیں، تو ہم خصوصی رہنمائی چاہتے ہیں اس حوالے سے. اصل بات ہے، عورت اور مرد زندگی میں ہر جگہ اکٹھے ہیں، 24 گھنٹے کا ساتھ. نہ عورت مرد سے بے نیاز ہو سکتی ہے، نہ مرد عورت سے بے نیاز ہو سکتا ہے. مل جل کے یہ ہم نے معاشرہ چلانا ہے. بعضکم من بعض، تمہارا ایک دوسرے سے ہے. تو لہٰذا اس میں جو دعوت و تبلیغ کا طریقہ، جو آپ کا سوال یہ ہے کہ عورت یا صحابیات کا کردار کیا تھا. جی، اور پھر اسی کے تناظر میں کہ آج کی خاتون آج کس کی طرح خاتون کا کیا کردار. کر سکتی. جی بالکل. تو دیکھیے، دعوت و تبلیغ کا ایک انداز نہیں ہوتا، بے شمار انداز ہوتے ہیں. اگر وہی انداز ہم نے لینا ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، قرآن کلاسز ہو رہی ہیں، ٹی وی پہ پروگرام ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، فزیکل کلاسز ہیں، مدارس ہیں، تو اس طرح کا جو انداز ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سال گزارے ہیں، سارے تعلیم حاصل کرتے ہوئے گزارے ہیں. کیونکہ یہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان سیکھتا ہے، تجسس ہوتا ہے. اور حضرت عائشہ فطری طور پہ بہت ذہین اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی. تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے ان جو 9 سال تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارے، انہوں نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا. اب 19 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں، اولاد اللہ نے نہیں دی تھی. دوسرا نکاح ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پہ یہ اصول تھا کہ وہ امت کی مائیں ہیں. امت کی مائیں. ٹھیک ہے. اب حضرت عائشہ نے اپنی پوری زندگی پوری صلاحیتوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں گزاری. لمبی زندگی پائی. حضرت امیر معاویہ کے دور میں وفات ہوئی تو یہ انہوں نے ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری. حجاب کی پابندیاں تھیں. ان کے جو خاص شاگرد ہیں وہ ان کے بھانجے ہیں، اور وہ ان سے روایت کرتے ہیں بہت زیادہ. عام صحابہ بھی ان کے پاس آتے تھے، اور جو مسئلہ پیش آتا تھا یہ اس مسئلے کے بارے میں کہتی تھی میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رکھا. اور صحابہ کے جو اختلاف ہوتے تھے، فقیہ خاتون تھیں، تو صحابہ کے اختلافات جو تھے حضرت عائشہ حل کرتی تھی. حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہیں ان کی تعداد 2200 سے اوپر چلی جاتی ہے. تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے بہت بڑا ذخیرہ عائشہ نے، اور حضرت عائشہ کے ساتھ دوسری ازواج مطہرات میں بھی، حضرت ام سلمہ اس میں شامل ہیں، باقی ازواج سے بھی کچھ نہ کچھ روایات مروی ہیں، لیکن زیادہ بڑا حصہ حضرت عائشہ کا تھا. یہ تو تھا وہ انداز جو آج کل ہمارے ہاں معروف ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک انداز ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لیں. ام سلیم کو ابو طلحہ نے نکاح کی پیشکش کی. مالدار آدمی تھے، معزز آدمی تھے. ام سلمہ نے ان سے کہا، ام سلیم نے ان سے کہا کہ آپ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ جن کو انکار کیا جا سکے، لیکن آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں. لیکن ابو طلحہ نے ان کو بار بار نکاح کے لیے اصرار کیا، ان کو ڈھیر مہر کی پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، میرا مہر یہی ہوگا. اور آخر ان کے اصرار کرنے سے
جو ہیں ابو طلحہ مسلمان ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابو طلحہ وہی ہیں جنہوں نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والے آیت کے نزول کے بعد اپنا بیروہا کا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا تھا. مدینے کے معزز ترین اور مالدار ترین افراد میں شامل تھے. تو ان کے اسلام لانے کا یہ سبب بنی. حضرت فاطمہ بنت خطاب کو دیکھ لیجیے, یہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا سبب بنی ہے. حضرت عمر قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ بھئی اپنے گھر کو تو دیکھو, تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہیں. وہاں گئے, لڑائی ہو گئی, مار کٹائی ہوئی. حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بہن کو بھی زخمی کر دیا, بہنوئی کو بھی زخمی کر دیا. بہن کا جب خون بہتا ہوا دیکھا تو کچھ پریشان ہوئے. بہن سے کہا لاؤ دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے ہو. بہن نے کہا نہیں, پہلے جا کے غسل کر کے آؤ. نہا کے آئے, آ کے تو یہ آیات پڑھی. آیات تھی سورہ طٰہٰ کی, خباب بن ارت انہیں پڑھا رہے تھے. تو وہ آیات پڑھی ہیں, ایسا دل بدلا ہے. اور کچھ وہ بہن کا انداز, سیدھے گئے ہیں دار ارقم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور وہاں جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو یہ کردار کس کا ہے؟ فاطمہ بنت خطاب کا ہے جو ان کی بہن ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایک اور انداز کا. غزوہ احد میں جب کفار کا لشکر جو ہے دوبارہ پلٹ کر آیا ہے حملہ کرنے کے لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس وقت ان کے آس پاس ان کے جانثار جانیں قربان کر رہے تھے. اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں میں جدھر دیکھتا تھا ام عمارہ میری حفاظت کر رہی تھی تلوار کے ساتھ. تو دیکھیں یہ ایک کردار نہیں ہے, یہ بے شمار کردار ہیں, بے شمار انداز ہیں. کہیں عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر کے دعوت و تبلیغ کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. کبھی یہ سارے میں نے انداز آپ کے سامنے رکھے ہیں. بہت بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے الحمدللہ ڈیفائن کیا. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ عورت علمی میدان میں بھی نظر آتی ہے, جہاد کے میدان میں بھی نظر آتی ہے, پھر اپنے اخلاق سے, اعمال سے, اپنی اولاد کی تربیت سے, ہر صورت جو ہے وہ اپنے آپ کو منواتی نظر آتی ہے. اور یقیناً یہ جواب جو ہے وہ بہت ساری ایسی خواتین جو علمی اور عملی میدان میں اس طرح سے رول پلے نہیں کرتی ان کے لیے بھی بہت سحر حاصل ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ بالکل دل تو نہیں چاہتا کہ ہم وقفہ کی طرف جائیں, لیکن وہ بھی ایک ٹرانسمیشن کا ایک ضروری ایلیمنٹ ہے. تو میں حافظہ ریشہ ایمان آپ سے اجازت لینا چاہوں گی. بیٹا آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی فہم اور فراست میں برکت دے, علم میں برکت دے, اور آپ سے بہت سارے دین کے کام لیں انشاءاللہ. ایک مختصر سے وقفے کے بعد کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. باقی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمیرہ ثاقب صاحبہ بھی ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد ان سے کچھ سوالات لیں گے. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں